الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وحبيب قلوبنا وطبيب قلوبنا ونورنا ونور ظاهرنا ونور باطننا ومأوانا وملجأنا محمد صلى الله تعالى عليك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي غوث اعظم بمن بسر ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ نہایتی اللہ رب العالمین جل شانہ کی بارگاہ اقدس میں حمد و ثنا کے نذرانہ اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں کروڑا درود پاک پیش کرنے کے بعد نہایت واجب الاحترام سامعین محترم، محرم الحرام کا بابرکت مہینہ، ہمارے حرمت والا مہینہ ہمارے درمیان میں ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ مہینہ اہل بیت خاص اور شہدائے کربلا کی یاد میں خصوصی طور پہ منایا جاتا ہے۔ تو اس ضمن میں آج الحمدللہ آیت کریمہ کا ایک حصہ تلاوت کیا سورہ احزاب سے، اس کے تحت فضائل اہل بیت انشاءاللہ عز و جل جیسی اللہ نے توفیق دی اس کے تحت بیان ہوں گے۔ 2 جمعے ہمارے پاس ہیں انشاءاللہ، تو کوشش کریں گے ان 2 جمعوں میں مکمل کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ مجھ گناہ گار کو حق کہنے کی اور ہم سب کو اس حق پر عمل کرنے کی خاص توفیق نصیب فرمائے۔ میرے دوستوں بزرگوں، آیت کریمہ کا مختصر تشریح اور مفہومی ترجمہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، یعنی اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے ارادہ کیا کہ محبوب آپ کے گھر والے اہل بیت سے ناپاکی رجس کو پاک کر دے۔ پاک کرنے کا ارادہ اہل بیت کا اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا۔ انشاءاللہ اس ضمن میں ہم اس آیت کا نزول کے تحت آگے بھی بیان کریں گے، کیونکہ جب اللہ ارادہ کر لے تو اس کا مقصد ہے
کہ جو انما ہے وہ حصر کا صیغہ ہے، کلمہ یہ صیغہ کہیں آپ اس کا مقصد ہمیشگی کے لیے، یہ قدیم کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گے نا انما، اس کے سامنے جب جو بھی چیز آتی ہے، جب اللہ فرماتا ہے کہ انما انا بشر مثلکم، فرما دیا کہ یہ ایسا بشر ہے کہ تمہاری طرح نہیں ہے، اس کی شان اور ہے۔ پھر فرمایا، کہیں فرمایا انما الہکم الہ واحد، کہ اللہ کی ذات کے لیے فرمایا کہ تم سمجھ لو کہ پھر وہ اس وقت نہیں، ہمیشگی کے لیے انما کا کلمہ استعمال ہوتا ہے۔ تو جب یہ بیان ہوا کہ اہل بیت، تو اہل بیت سے مراد پھر وہ اہل بیت نہیں، قیامت تک آنے والے تمام آل رسول، اہل سادات، وہ اس مفسرین فرماتے ہیں اس بات میں شامل ہوں گے اللہ کی، کہ یہ اس لیے کہ وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا، یہ بھی عربی لغت میں آپ سمجھیں کہ وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا مصدر کا کلمہ ہے۔ مصدر اس کو کہتے ہیں، مصدر کہ جس سے بہت ساری چیزیں نکلیں، وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا، تب وہ يُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا پاک کرنے سے مراد ہے کہ آپ کو ہی پاک نہیں کریں گے حبیب، آپ کی ہی آل کو، مطلب یہ آپ کی ہی اہل بیت کو نہیں، پھر اہل بیت سے جڑتے جائیں جو بھی، مطلب یہ ہے کہ جو اس کے دامن سے وابستہ ہوا وہ بھی پاک ہو جائے گا، یعنی اہل بیت سے محبت رکھنے والا، مودت رکھنے والا وہ بھی پاک ہو جائے گا۔ اور اہل بیت کے خاندان میں پھر جتنے آئیں گے قیامت تک، جیسے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ، کہ تیری نسل پاک میں ہے، اسی آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ اے محبوب آپ کی نسل کا تو بچہ بچہ کون ہے؟ نور ہے، کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اللہ تم سب کو اہل بیت کی محبت عطا فرمائے۔ محبت سے پڑھ لیا کرو، پڑھنے میں ہی طاقت ہے، بچہ روئے نہیں تو ماں بھی دودھ نہیں پلاتی، سوچ لینا ایسا کہ نہیں یار اب کیا پڑھنا، اللہ دیکھ رہا ہے یار کس کی محبت ہے، پڑھتا تو محبت سے ہے نا، تکلیف تو ہوتی ہے نا، نماز پڑھنے میں تکلیف، فجر کی نماز میں کتنی تکلیف ہوتی ہے، پوچھو کسی سے، تو تکلیف ہے نا۔ اور جو بولے نہیں پڑھ کے بھی سوچے یار اپن تو اللہ والے نہیں پڑھتے، کیسے ممکن ہے؟ اللہ کے یہاں بھی کرائیٹیریا ہے بھائی ہر چیز کا، جو جتنی محنت کرتا ہے اس کو اتنا ثمر اس کا پھل ملتا ہے۔ اور آج تو ذکر ایسا ہے کہ نجات والوں کا، یعنی نجات کرانے والوں کا ذکر ہے، آج آل رسول کا وہ ذکر ہے۔ اللہ علماء مفسرین اس بات پہ سبھی متفق ہیں کہ آل رسول کی محبت فرض العین ہے۔ اس محبت سے جو ناپاک یعنی دور ہوا وہ سب سے ہی دور ہو گیا، وہ اللہ سے بھی دور ہو گیا۔ اب دیکھیے اہل بیت، اب ہم سمجھتے ہیں جو آج کل میڈیا ہے نا، اس کی وجہ سے آپ سمجھیں غور سے، تھوڑا سا میں 5 سے 10 منٹ آپ کو لیتا ہوں۔ اہل بیت کون ہیں یہ ہمیں سوال ہے، اس لیے نا کہ جو میڈیا سے اڑایا جاتا ہے، ایک طبقہ ہے، ایک فرقہ ہے، وہ تو بس وہی سمجھتا ہے نا کہ بس یہ 5 ہیں، باقی تو نبی کی کوئی بیٹی ہی نہیں ہے، نبی کا تو کچھ نہیں ہے، نعوذ باللہ، بس وہ اپنی من تک ہانکتے ہیں، بس کہنا ہو تو۔ اب اس کے لیے تو پھر ہمارے جیسے سنی بھائی جتنے ہیں نادان لا علم، وہ بھی پیچھے چلتے ہیں عقیدے کی بنیاد پر یا محبت کی بنیاد پر۔ زیادتی ہے محبت، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، صحیح دین کا علم ہونا چاہیے۔ اب دیکھیے سنیں، الحمدللہ ایسا نہیں ہے کہ وہ البت کا گھرانہ وہ بہت اعلیٰ ہے، اس کا بھی ذکر آپ سنیے، آج تھوڑا سا تفصیل سے سن لیجیے اور توجہ دیجیے، علم کی بات ہے تھوڑی سی۔ اہل بیت کون ہیں؟ دیکھیں مفسرین محدثین شروع سے لے کے 1400 تک انہوں نے 3 کیٹیگری اہل بیت کی بیان کی، اردو میں کہتے ہیں قسم، شاید ہے نا، کوالٹی قسم۔ 3 کیٹیگریز ہیں اہل بیت کی، وہ سمجھ لیے کون کون سی انہوں نے بیان کی، یہ سب اہل بیت میں آتے ہیں۔ نمبر 1 نسب، کیا ہے؟ آواز صحیح نا تھوڑی سی مجھے، آپ پتہ چلے کہ آپ سو تو نہیں رہے۔ نسب، دوسری کہلاتی ہے سکونت، ٹھیک ہے، دوسری کیا ہے؟ سکونت۔ تیسری کہلاتی ہے ولادت۔ یہ 3 کیٹیگری نبی علیہ السلام کے حوالے سے، اہل بیت نبی علیہ السلام کے ہی حوالے سے نا، انبیاء کے ہی گھر والے ہوں گے نا اہل بیت، انبیاء ہی کے چاہنے والے ہی ہوں گے نا اہل بیت۔ اب 3 کیٹیگری ہیں، اس میں دیکھیے پہلی نسب۔ نسب میں کون آتا ہے؟ نبی علیہ السلام کے قریبی رشتہ دار، جیسے چچا، خونی رشتہ چچا، ٹھیک ہے۔ چچا میں کون ہے؟ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ کے چچا ہیں۔ تو
یہ ہوئے اہل بیت. ان کی اولادیں بھی اہل بیت. حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت فضل بن عباس کون ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عباس کے بھائی اور اب حضرت عباس کے بیٹے اور حضور کے چچا زاد بھائی سگے. یہ وہ ہستی ہے، سنیے مجھے یاد آ گئی، دیکھو نام سنتے ہی، یہ وہ ہستی ہے جنہوں نے حضور پرنور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے پر آپ کو قبر انور پر اتارا. یہ تھے، آپ اتارنے والے تھے. اور آپ ہی کی روایت ایک مشہور ہے، ایک روایت آپ کی پھوپھی کی بھی ہے. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں جب حضور علیہ السلام ولادت ہوئی نا تو ہونٹ ہل رہے تھے. میں قریب لے جا کر کان لگایا تو میں نے سنا آپ فرما رہے ہیں رب حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو بخشنا، اے اللہ میری امت کو بخشنا. اور حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں لٹا کر جھکا تو میں نے دیکھا قبر انور پہ حضور کے ہونٹ ہل رہے ہیں. میں حیران ہو گیا، میں نے کان لگایا تو وہی آواز تھی رب حبلی امتی، کہ رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے. ارے رب نے فرمایا کہ بخشا، رب نے فرمایا کہ بخشا. الصلاۃ والسلام، الصلاۃ و، یہ ہے میرے محبوب آقا علیہ السلام. اب یہ بھی اہل بیت. اب آپ اہل بیت سمجھ گئے کرائٹیریا، پہلی نسب. اب اس میں ایک اور نقطہ، وقت نہیں ہوتا، میں ڈرتا ہوں نقطے بیان کرنے سے. ایک نقطہ سن لیجیے، یہ بھی ضروری ہے، معلومات ایسے نا. ابو لہب نام سنا ہوگا آپ نے، صورت ہے پوری اس کے اوپر، اللہ نے چماٹے مارے ہیں اس کو. اور کون ہے وہ پتہ ہے آپ کو؟ نبی کا خون، نبی کے سگے چاچا ہیں. حضرت حمزہ کے بھائی، عباس کے بھائی اور ابو لہب سگے چاچا ہیں. لیکن کسی نے نہیں کہا کہ آپ اہل بیت ہیں. سمجھے کیوں؟ اب آپ سمجھو، خون تو پھر اہل بیت ہونا چاہیے نا. اب یہ سمجھ لیجئے گا بات، آج غور سے سمجھیے. اہل بیت ہیں لیکن خون ہے، اہل بیت نہیں، خون رسول ہے. کیوں؟ کہ وہ بے ایمان ہیں، ایمان نہیں ہے، حضور کے گستاخ ہیں. بے ایمان تو اپنی جگہ ہی ہے نا، بے ایمان تو ایک بندہ ہوتا ہے، اوپر سے حضور کے گستاخ. کتنی گستاخی کی کہ آیات پوری صورت نازل ہو گئی، سورہ لہب. ان کی رد میں دیکھا آپ نے کس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں لتھاڑا اس صورت میں. تو کیا کہ ضروری نہیں کہ ہر کوئی آل رسول کا بیٹا ہو، اگر وہ گستاخ ہے تو پھر وہ آل رسول یا اہل بیت نہیں ہوگا. سمجھ میں آ گیا مقولہ؟ نہیں سمجھا تو قرآن سے ایک اور سنا دوں، ایک ٹکڑا اچھا ہے اور سمجھ میں آئے گا. سنو، قرآن پاک میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ درج ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اسی میں پورے طوفان نوح کا نقشہ کھینچا ہے نا. تو جب حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ایمان نہیں لایا تھا، ٹھیک ہے نا، وہ ایمان نہیں لایا اپنے والد پر، تو وہ تو چلا گیا کشتی سے اور وہ ڈوبنے لگا. جب طوفان آیا سخت، تو حضرت نوح علیہ السلام کو فکر ہوئی، بیٹے تھے نا، کہا یا رب العالمین ابنی من اہل بیتی، ان نبنی من اہل. قرآن کہتا ہے اللہ سے دریافت کر رہے ہیں، یا رب العالمین یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا اہل ہے، یہ میرا اہل بیت ہے، اسے بچاؤ. اللہ کیا ارشاد فرماتا جواب میں؟ آپ دیکھیں آگے اگلی آیات میں اللہ فرماتا لیس من اہل بیتی، اے نوح یہ تیرا اہل بیت نہیں ہے، ہاں تیرا بیٹا ضرور ہے لیکن تیری اہل بیت میں سے نہیں، اس لیے کہ یہ بے ایمان ہے، بے عمل ہے، اس کا کوئی واسطہ ان سے اہل بیت سے نہیں جو گستاخ رسول ہو. ہمارے یہاں تو ہوتا ہے نا ایسا گند، مطلب ایسی عقیدت، رے بابا سادات ہے، ابے بھائی دیکھ تو صحیح وہ کر کے آ رہا ہے. گستاخ رسول ساری زندگی تو نبی علیہ السلام کی شان گھٹانے میں مل گیا چموڑیوں سے، 24 نمبروں سے، 25 نمبروں سے، 28 نمبروں سے، سارے نمبروں سے ملنے کے بعد بھی تو کہتا ہے کہ یہ آل رسول. باپو ہاتھ تو چومنا چاہیے نا، اپنوں کیا دیکھنا. اب بتاؤ، لا علمی کی وجہ سے نا. اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہے اگر تمہیں علم ہو کہ یہ گستاخ رسول ہے، اللہ اور رسول کا گستاخ ہے، اور تم نے اس کی عزت کی، تم نے اسلام کی توہین کی. نعوذ باللہ من، اس بندے نے جس کو اللہ اور رسول جس کو منع کرے جس چیز سے سنیں. اللہ کے رسول، اللہ اور اس کے رسول نے کیا فرمایا؟ حضور علیہ السلام کا فرمان، اللہ ہی کا فرمان نا. حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ابو بکر جنتی، ٹھیک ہے سب بولو جی، ہاں تاکہ آپ کو تصدیق ہو نا صحابہ کی بھی. ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی. اب یہ مثال دے رہا ہوں،
عشرہ مبشرہ کے تو 10 ہیں نا، 10 سے بھی زیادہ جنتی کہا، لیکن آپ اندازہ کرو جب نبی علیہ السلام نے ان کو جنتی کہہ دیا تو کوئی اگر نعوذ باللہ ان کے گستاخ کو یہ کہہ دے کہ نعوذ باللہ یہ جہنمی ہے تو وہ کیا ایمان والا ہو سکتا ہے؟ سوال ہے، تو پھر وہ اہل رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ ایمان ہی نہیں تو پھر اہل رسول تو دور کی بات ہے نا، پہلے ایمان تو آئے۔ دیکھا آپ نے؟ تو میرے دوستوں بزرگوں مفسروں کا یہ قول، نسب پہ تھوڑی لمبی تفصیل ہو گئی، اب آئیے ہم چلتے ہیں نسب کے بعد کیا تھا؟ سکونت، سبحان اللہ، سکونت کہتے ہیں اپنے گھر والیوں کے لیے، جملہ جن کی گھر والی حضور علیہ السلام کی اہلیہ، حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات، یہ سکونت کہلاتی ہیں۔ ساری ازواج مطہرات اہل بیت میں شامل ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب نبی علیہ السلام فجر کی نماز کے پڑھنے نکلتے تو ہمارے ہر دروازے پہ کا آواز لگاتے، السلام علیکہ یا اہل البیت۔ یہ حدیث میں منقول ہے، بخاری میں ہے۔ تو مقصد کیا تھا کہ یہ بخاری کی بات بھی نہیں ہو رہی، قرآن میں بھی ہے۔ سارے نبیوں کی بیویوں کو اللہ رب العالمین نے اہل بیتی کہا۔ سورہ احزاب اٹھاؤ، اے نبی کی بیویوں پردے کی جو آیت ہے اس میں بھی اہل بیتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ کی جو اہلیہ ہیں اہل بیتی ہیں، ایسے دیگر یوسف علیہ السلام کو، دیگر انبیاء کو، تو مقصد نبی کی بیوی اہل بیت میں شامل ہے۔ سمجھ میں آ گیا بات آپ کی؟ یہ میں اہل بیت کی تھوڑی سی آپ کو بتا رہا ہوں کہ اہل بیت کیا ہے۔ اور حضرت ام المومنین تو یہ بھی فرما رہی ہیں نا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کے گھر سے بھی جب گزرتے تو دروازے کے باہر آواز لگاتے، السلام علیکہ یا اہل البیتی۔ مطلب کلیئر ہو گیا اس بخاری شریف کی حدیث سے کہ اہل بیتی کون کون ہیں اور کہاں کہاں میں نے بتایا۔ اب تیسری لیجئے ولادت کے اندر نبی علیہ السلام کی صاحبزادگان اور صاحبزادیاں، اولاد مبارک، ٹھیک ہے، 3 بیٹے 4 بیٹیاں الحمدللہ، حضرت رقیہ، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ٹھیک ہے، یہ 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے، یہ سب اہل بیت میں ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام کا اسپیشل اعلان کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی اولاد سے اب سارے کے سارے میری نسل چلیں گی، اور وہ اولادیں جو حضور سیدنا مولا علی اور سیدنا فاطمہ الزہرا سے جو اولادیں چلیں، امام علی مقام، امام حسین، پھر جو نسل چلی وہ سب اہل بیت اور آل رسول کہلائے۔ سمجھ گئے آپ؟ یہ میرا کرائیٹیریا آپ کو مختصر سا سمجھانا تھا۔ اب آئیے اہل بیت کی شان، اب ہم دیکھتے ہیں۔ یہ تو آپ نے سمجھ لیا کہ سبھی اہل بیت ہیں، اب اس میں کوئی بات نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صرف پنجتن پاک ہی اہل بیت ہیں، سمجھتے ہیں نا نعرہ؟ تو پنجتن پاک کہنا بالکل صحیح، ایسا نہیں۔ پنجتن پاک تو نبی علیہ السلام نے عمل کیا نا اس پر، کس پر؟ کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھرانے کو پنجتن پاک قرار دیا۔ باقی اہل بیت تو سب ہے، لیکن فضیلت اگر کسی کو دی ہے تو ظاہر ہے مولا علی کی فضیلت کی شان میں نے پچھلی جمعہ بیان کی، وہ کیا بات ہے، آپ اس کو رد تو نہیں کر سکتے۔ ابوبکر صدیق کی فضائل جب ان کے فضائل ہوں تو آپ بولیں گے یہ کیسی بات ہے، وہاں بھی یہاں بھی۔ اور میرے نبی الحمدللہ جس کو چاہے فضیلت دیں، انہوں نے سیدہ فاطمہ، سب بیٹیوں میں سیدہ فاطمہ کے خاندان کو فضیلت دی، ان کی اولادوں کو فضیلت دی۔ امام علی مقام کو جس طرح سے بیان کیا، حسین منی و من الحسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں، تو پھر تو ہمیں فضیلت ماننی ہے نا۔ تو یہ پنجتن پاک، اس آیت کے نزول میں ہوا کیا سنیں، جو میں نے خطبے میں آیت بیان کی نا، یہ آیت کب نازل ہوئی؟ حضرت امام طبرانی 310 ہجری، پچھلی دفعہ میں بیان کر چکا سلیمان طبرانی کی آپ کو تفصیل مختصر۔ آپ اپنی معجم الکبیر میں لکھتے ہیں کہ ایک دن حضرت سیدنا ام المومنین حضرت ام سلمہ راوی ہیں، آپ فرماتی میرے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اور یہ چاروں اشخاص، چاروں قدس نفسیات جتنے ہیں، مولا علی، سیدہ فاطمہ الزہرا اور حضرت امام حسن حسین، یہ چاروں موجود تھے۔ اور حضور علیہ السلام نے ایک کمبل کے اندر ان کو بلایا چاروں کو اور لپیٹ لیا۔ میں دیکھ رہی تھی، اللہ اکبر۔ اور آپ نے دعا کی، بڑی مشہور ہے حدیثیں، میں نے نام بھی گنوا دیا آپ کو کتاب کا، اور دیگر کتبوں میں بھی ہے، مشکات میں بھی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ فرماتی ہیں کہ سرکار علیہ السلام دعا کی، یا رب العالمین یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ بیت ہیں، ان کے اندر سے رجس کو، ناپاکی کو پاک کر دے۔ یہ جب بات ہوئی کہ اتنے میں جبریل علیہ السلام، حالانکہ اس میں جب یہ بات آپ نے کی نا اہل بیت کی، تو اب آپ سنیے آگے حدیث میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کہ میں بھی اہل بیت ہوں، حالانکہ ازواج ہے نا، دیکھیں میں نے مثلا، تو سرکار کیا فرمایا، تو پہلے سے ہی ہے. حدیث گل کیا، تو پہلے سے ہی ہے. ظاہر ہے میں نے کہا اہل بیت کے اصطلاحاً معنی جو ہوتے ہیں نا لغت میں اہل بیت کے، اس کے معنی ہی بیویوں کے ہیں، یاد رکھیے اصطلاحاً. اور ویسے میں نے جمہور آپ کو بتا دی شروع سے آخر تک کہ کون کون سے اہل بیت ہیں، کتنی قسمیں ہیں اہل بیت کی، یہ بیان ہو گئی. جو دیر سے آئے معذرت، لیکن پھر بھی وہ سن لیں ضرور اس بیان کو، تاکہ ہمیشہ کے لیے انہیں یادگار رہے بیان، اور یاد رہے یہ ساری قسمیں اہل بیت کی. اب ام سلمہ کو کیا فرمایا کہ تو بھی اہل بیت میں سے ہے، لیکن مخصوص دعائیں ان 5 کے لیے کی. اسی لیے کہتے ہیں ہمارے علماء مفسرین کہ یہ پنجتن پاک ہیں. اور جب عیسائیوں کے ساتھ مباہلہ ہوا اس وقت بھی ان 5 کو ہی لے کر گئے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اس لیے یہ پنجتن پاک ہیں. میں سب دوستوں اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ ورا الورا ہے. کیا شاعر فرما رہا ہے ان 5 کے لیے کہ اس لیے دعا ایسی کی ہے. کمبل میں ایسا نہیں ہے، کئی حدیثوں میں حضرت ابن عباس کے خاندان کے پاس بھی جا کر اپنے چادر میں دعائیں کی ان بچوں کے لیے بھی. لیکن مخصوص جو آج بیان ہے محرم الحرام کے حوالے سے، یہ وہ خاندان ہے سیدہ کائنات کا، وہ عظیم 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 قربانی دینے والا اسلام کے لیے امام علی مقام، امام حسن، امام حسین. تو آج ان کی بات ہو رہی ہے، نالے رسول کی فضیلت. تو کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ ورا الورا ہے. ارے اس میں حسنین ہے، فاطمہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے. یہ ہے اہل بیت کا خاندان، یہ ہے میرے دوستو بزرگوں پنجتن پاک. کیا شان ہے پنجتن پاک کے، اللہ و خاندان کی. حضور نے کتنے فضائل بیان کیے، میں کیا بیان کروں. لیکن آئیے سب سے پہلے ایک امام کا ذکر کرتے ہیں. اللہ اکبر. سیدہ فاطمہ زہرا کی محبت دیکھو. میں نے پچھلی دفعہ ایک بیان کیا تھا ایک امام کا، جس کو میں کہتا ہوں امام سعدی بابا ہے نا، وہ تو درویش دکھا نا، میں نے آپ کو درویش کی داستان سنائی تھی آپ کو، کیسے عجز و انکساری والے تھے. امام سعدی، شیخ سعدی علیہ رحمت رضوان، بلغ العلا بکمال والی. آپ کیا فرماتے ہیں اہل بیت کے لیے؟ دیکھو بڑے بڑے، ابھی آج میں ایک ایسی ہستی کا ذکر کروں گا تعارف میں تو آپ چونک جائیں گے کہ وہ اتنا بڑا امام وقت کا، وہ کیا کہتا ہے اہل بیت کی محبت کے بارے میں. تو امام سعدی شیخ سعدی کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر. آپ فرماتے ہیں کہ الہی بحق کے بنی فاطمہ کہ برقول ایما کنی فا خاتمہ. الہی بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایما کنی خاتمہ. اگر دعوتم در کنی، آئے ہائے سن جملہ کیا سنو یار، اگر دعوت در کنی ور قبول من دست و دامان آل رسول. یا اللہ میری دعا سیدہ فاطمہ صدقہ زہرا کے صدقے قبول فرما، مجھے ایمان پر خاتمہ نصیب فرما. اور یہ میری دعا اگر یا اللہ تو قبول نہ کرے، فرما رہے درکنی، تو یا اللہ میں حشر کے دن آل رسول کا دامن پکڑ کر یہ دعا مانگوں گا. یہ ہے شیخ سعدی علیہ رحمت رضوان. میں نے بتایا کس پائے کا مفسر، اور کتاب ہے دبستان اور گلستان. سبحان اللہ. اب دیکھیے آج جس مفسر کا میں ذکر کروں، مفسر کیا امام بھی پائے گا. لیکن اس سے پہلے ایک حدیث نہ سنا دوں، اگلے جمعے بھی ہم رکھیں گے، لیکن دیکھو میرے کو اتنا مواد ہے کہ میں سوچ رہا ہوں اگلے جمعے بھی پورا نہیں ہوگا. سنو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج اس کی بھی روایت سنو نا. ہے نہیں چیز، میں نے آپ کو بتایا کیا ہے، کیسے راوی ہیں، سب کا ایمان ہے، سب کا عقیدہ ہے، تمام مسالک کا. ابن عباس کتاب تفسیر پر کوئی رد نہیں کرتا. اور ان میں بہت سے لوگوں میں تو یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا بڑے بڑے، جسے تنقید کرتے ہیں، لیکن آپس میں یہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر مناظرے میں تمہیں ابن عباس سے کوئی چیز مل جائے تو مان لیا کرو. یا ان کی آپس میں، دوسروں سے نہیں، مخالفوں سے نہیں، یہ آپس میں کہتے ہیں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک بڑی خوبصورت قول اور روایت لے کے آئے آپ. لیکن اس سے پہلے میں ان کو بات سناؤں آپ کے محبت والی حضرت عباس کی اہل بیت سے، اور امام علی مقام کا مہینہ ہے نا ایک، تو سن لو. سبحان اللہ.
آپ جب بھی امام عالی مقام چھوٹے سے تھے 8-9-10 سال کے ہی تھے تو آپ گھوڑے پر جب سوار کرتے امام عالی مقام کو سواری کے لیے کبھی تو ان کے پاؤں کو چوم لیتے. آئے کمال ہے. اور خود اہل بیت ہیں, ذہن میں رکھنا, حضرت عبداللہ بن عباس اہل بیت ہیں اور پاؤں چوم رہے امام عالی مقام کے. صحابہ کہتے یا کہتے ابا ابن عباس کمال ہے یار, تم امام حسین چھوٹے ہیں اور تم ان کے پاؤں چوم رہے ہو, جبکہ تم بھی اہل بیت ہو. ہم چومیں تو ٹھیک ہے, ہمیں تو حق ہے کہ نواسہ رسول ہے, ہم چومیں تو بڑی عظمت کی بات ہے, اور تم چومتے ہو ہاتھ. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ارے تم نہیں جانتے یہ قدم کیا ہے, ارے یہ قدم کتنے مبارک ہیں, ارے یہ قدم وہ ہیں کہ یہ سینہ انور مصطفیٰ, سینہ اطہر مصطفیٰ پر رکھ کر سرکار ان کو گرے لگاتے تھے اور فرماتے تھے میرے سینے پہ تیرے پیروں کو لے کر آ. ارے جس کے قدم نبی کے سینے پر لگے ہو کیا وہ ہم چوم نہیں سکتے؟ کیسی عقیدت ہے دیکھو, اہل بیت کی عقیدت. عام نارمل بندے کی تو بات ہی نہیں کر رہا, اس کی عقیدت کی. آپ فرماتے ہیں کوئی بندہ کعبہ شریف میں حتیم کے پاس, بڑی برکت جگہ ہے حتیم کعبے کی, وہاں ساری زندگی عبادت کرے, روزے رکھے, تسبیحیں پڑھے, درود پڑھے, پتہ نہیں کیا کیا پڑھے, کلمات ادا کرتا رہے, اگر کسی لمحے اس نے اہل بیت کی ذرہ برابر بھی گستاخی کر لی اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کر دے گا. فی النار جہنم, کتنی بڑی بات ہے, دیکھا آپ نے, اللہ اتنی عبادتیں, اور جملہ کیا آ رہا ہے, آئے ہے سبحان اللہ, یہ ہے اہل بیت کی شان. یہ آپ نے اب سنیے نا, جس میں امام کی بات کر رہا ہوں, 4 امام ہیں شرح فقہ کے, 40 امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی اور امام حنبل. آج ہم ذکر کر رہے ہیں سیدنا حضرت ادریس شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. یہ امام شرع ہیں. امام شرع کس کو کہتے ہیں؟ جب میں کہتا ہوں نا امام شرع, کوئی بھی کہتا ہے امام شرع اور فقہ کا امام, بہت بڑا فقہ کے امام کی بلندی, تو امام تو میں بھی ہوں بھائی, چھوٹا موٹا ہے نا, نماز پڑھاتے ہیں مجھے, وہ دوسرے بھی امام ہیں کہ نہیں ہیں. تو یہ کیٹیگریز ہوتی ہیں اماموں کی, 7 کیٹیگری ہیں اماموں کی, یاد رکھیے. امام شرع ٹاپ سپرلیٹیو جس کو کہتے ہیں نا, ہائی کوالٹی کا جو امام ہوتا ہے نا, وہ امام شرع فقہ, ان میں سب سے بلند مقام امام شافعی کا ہے. امام شرع, جن کو امام شرع فقی کہتے ہیں, جن کے فتوے آپ سنتے ہیں دیکھتے ہیں, ان کے تو مسالک ہیں, باضابطہ مذہب ہیں, شافعی مذہب دنیا میں عربستان ادھر ادھر بہت ہیں, ہم سے زیادہ شمار ہوتے ہیں. تو میرے مراد یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں, آپ کی تعریف یہ ہے کہ 150 میں پیدائش فلسطین میں, 205 میں وصال, 205 میں ہجری میں آپ کا وفات, اور مکہ میں آپ کی رہائش. فلسطین سے آ گئے تھے, مکہ والدہ وہیں رہیں, اور مدینہ پاک میں آپ نے دینی تعلیم حاصل کی. آپ کے استاد ہیں امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اندازہ کیجئے اس پائے کا امام ہے, وہ کیا فرما رہا ہے. اچھا میں ایک بات اور بھی محبت کی کر دوں, حضرت عباس کی نا میں نے, اچھا لگا تو کہو سبحان اللہ. آؤ تو میں ان کی بات بھی بتا دوں, تم بھی یاد رکھو گے مجھے. بس دیر آنے والوں کو سلام. سنو کہ اب حضرت امام ادریس شافعی ایک دن شدید علیل ہوئے, اور آپ پڑھیں گے نا کتابیں تو آپ بہت بڑے حکیم ہیں, حکمت جانتے ہیں آپ, اس پر کتابیں بھی ہیں آپ کی, اور لوگوں کو نسخے بھی دیتے ہیں. لیکن آپ اتنے شدید علیل ہوئے کہ اپنے لیے کوئی نسخہ نہیں چن رہے. طلباء, شاگرد, مریدین سب کہہ رہے ہیں حضرت اب نسخہ بنائیے, آپ کی طبیعت بہت ہی گر رہی ہے, ختم ہو رہی ہے اتنا. پھر تو تیرے بہت اصرار دیا نا, سنو بہت اصرار کیا نا. بولا سنو تم میرا علاج چاہتے ہو؟ بولے ہاں. بولا ایسا کرو, ہمارے شہر کے اندر سیدوں کا محلہ ہے, 1 گلاس پانی لے جاؤ, ساداتوں کا محلہ ہے, وہاں جانا, سب سے پہلا چھوٹا سا بچہ کوئی بھی نظر آئے اس کے ہاتھوں کی انگلیاں اس پانی میں ڈبو دینا, اللہ مجھے شفا دے دے گا. دیکھو عقیدہ, دیکھو محبت, ہماری تمہاری محبت, اور یہاں دیکھو محبت. وہ اس امام کا میں نے بتا دیا 7ویں درجے کا پائے کا امام شرع, امام فقی ہے وہ 40 میں, اور الحمدللہ جب وہ پانی پیا اللہ نے انہیں شفا دے دی. یہ تو عقیدت کی بات ہے نا, محبت کی بات ہے. تو میں کہہ رہا ہوں آپ کیا فرما رہے ہیں, آپ فرما رہے ہیں اہل بیت سے محبت فرض ہے. اپنی کتاب میں فتویٰ ہے, ان کا فتویٰ ہے نا, مفتی ہے نا,
قول تو ہے، اور قول یہ ان کا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے۔ دارالقطنی کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام یعنی آپ نے کیا فرمایا کہ اہل بیت کی محبت کیا ہے؟ فرض ہے، جس طرح نماز فرض ہے، اگر نماز میں درود ابراہیم نہیں پڑھا تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اسی طرح سرکار نے فرمایا کہ اے میری اہل بیت سے محبت ایسی ہے کہ تو نماز میں اگر اہل بیت کو درود میں بھول گیا، اللہ تیری نماز کو تیرے منہ پہ مار دے گا۔ یہ دارالقطنی کی حدیث پاک ہے جو میں نے یہ حوالہ دیا، یہ اہل بیت کی شان ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، کیا کیا بیان ہو، اللہ اکبر۔ میں مختصر ایک اور فضیلت آپ کو بتاتا ہوں اہل بیت کی۔ اہل بیت کے 5 نام میں نے بتایا، پنجتن کو بھی میں نے بتا دیا، اہل بیت بھی الگ کر دیے۔ پنجتن پاک کے جو نام ہیں نا، یہ دنیا میں نہیں رکھے گئے، دنیا میں نہیں رکھے گئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے۔ کیسے؟ سنو، اب سنتے جاؤ، سلو، جتنا بھی وقت ہوگا میں کوشش کروں گا، بہت لمبی بات ہے، سمیٹوں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام والدہ ماجدہ کے بطن مبارک میں سیدہ آمینہ بی بی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب یہ میرے بطن مبارک میں تھے تو مجھے ہمیشہ غیب ہاتف سے آوازیں آتی، اے آمینہ۔ آمینہ کے معنی ہیں امن والی، آمینہ کے معنی ایمان والی، آمینہ کے معنی امان والی۔ جن کی والدہ کے نام کا یہ معاملہ ہو اور تو فتوے الٹے سیدھے لکھے، بدتمیز، کیا بولوں تجھے، اور تو گستاخ نہیں ہوا تو اور کیا ہوا؟ تو اب آپ کے کہتی ہیں کہ مجھے صدا آتی، اے آمینہ خیال رکھنا، یہ میرا محبوب ہے، میرا محبوب ہے آنے والا، اور جب یہ آئے تو اس کا نام محمد رکھنا۔ یعنی آسمانوں سے نام آیا نا، اللہ کی طرف سے نام آیا محمد، یہ تو آپ بھی جانتے ہیں، احمد اور محمد۔ اب آئیے مولا علی کی پیدائش، ولایت مولا علی بھی، اب سنتے جائیے جتنی جلدی ہو سکے گا انشاءاللہ تعالی۔ مولا علی کعبہ شریف میں پیدا ہوئے، ٹھیک ہے، آپ کو سب پتہ، واقعہ نہیں جاتا۔ آپ کی چچی حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ جب نبی علیہ السلام کو بلا کر دیا، وہ آنکھ کھولی، بڑا واقعہ لمبا ہے، جب دی تو حضور نے گھٹی دی، حضور علیہ السلام نے گھٹی دی، حضور نے سیدہ فاطمہ الزہرا کی گھٹی دی، حضرت مولا علی کی گھٹی دی، سید سرکار علیہ السلام نے حسن و حسین کی گھٹی دی۔ دیکھیں پنجتن پاک کی شان۔ تو آپ نے جب گھٹی دی تو ماں سے پوچھا، چچی سے پوچھا، چچی آپ نے نام رکھا ان کا؟ تو بہت سارے مکالمات ہیں اس کے اندر، آگے جاتے ہیں۔ آپ نے کہا آپ رکھ دو یا رسول اللہ، جو آپ نام رکھو گے ہم رکھ لیں گے، ہمارے میاں بیوی میں معاملہ چل رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں اس کا رکھو، میں اس کا کو، آپ فرماؤ۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام راوی فرماتے ہیں، ابن عساکر تاریخ دمشق اٹھاؤ، آپ فرماتے ہیں میں نے نگاہ، سرکار نے نگاہ جھکائی جسے دل سے فیصلہ لینا ہو، پھر اوپر اٹھائی نگاہ، مسکرائے اور کہا اس کا نام علی رکھ دو، یہی میرے رب کا فیصلہ ہے کہ اس کا نام علی ہونا چاہیے میرے دوستو۔ اور پچھلے علی ہونا چاہیے، ایک بات اور بھی کر لوں چلتے چلتے، پچھلی دفعہ میں نے مولا علی کی شان بیان کی تھی، شاید آپ کو یاد ہوگا، غدیر کے واقعے میں بیان کر دی تھی نا کہ مولا ہم کیوں کہتے ہیں، ہے نا۔ تو کسی بندے نے میسیجوں پہ کہتا، کسی نے بندے نے، کچا سنی تھا نا، آج کل جب ویڈیو میڈیا دنیا کے دیکھتا، وہ آ کے کہہ دیا، ارے آپ تو کہہ رہے ہو سید صاحب مولا علی، لیکن آپ جس امام کی بات کرتے ہو اعلیٰ حضرت کی، انہوں نے تو کبھی نہیں کہا مولا علی، ہم نے تو کہیں دیکھا ہی نہیں، کہیں پڑھا ہی نہیں، اور آپ مطلب دیکھ رہے ہو آج کل جو پروپیگنڈا چلا رہے ہیں بدبخت، اللہ اکبر۔ کیا میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بتا دیا، تفصیل نہیں بیان کرنا۔ تو میں نے اس کو بولا یار دیکھ، تو نے جس سے سنا اور تو نے پڑھا، تو نے مولا اعلیٰ حضرت کی کتابیں پڑھی نہیں ہیں، کسی نے بھی نہیں پڑھی۔ الحمدللہ آپ بھی سنی، ہمارا امام ہے، لیکن توفیق ہی نہیں ہے کبھی وہ کتاب اٹھا کے دیں۔ کئی 100 کتابیں آ چکی ہیں، پڑھو تو صحیح، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ مولا علی کی شان میں 3 قصیدے اعلیٰ حضرت نے لکھے ہیں، 130 لائن کے، 130 کلمات ہیں اس کے اندر، اور شان ہے وہ غوث پاک کی، منقبت ہے، وہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا۔ بات تو اس کی کر رہے، بیان مولا علی کو کر رہے ہیں، مولا علی یہ تیری اولاد ہے، یہ تیرا بچہ ہے، جب تیرا بچہ ایسا ہے تو تیرے مولا علی کی شان کیا ہوگی؟ اور تو کہتا ہے کہ مولا علی نہیں کہا، تو سن کیا فرمایا کہ جس نے لقب خاک، ابو تراب، کس نے دیا لقب؟ ابو تراب نا، اور جس نے، اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں، جس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا،
جس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا، وہ حیدر کرار ہی مولا ہے ہمارا۔ پڑھ تو صحیح، وہ حیدر کرار ہی مولا ہے ہمارا، مولا ہے ہمارا، مولا ہے ہمارا۔ میرے دوستو بزرگوں، سیدہ فاطمہ الزہرا کا نام بھی سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے آیا کہ اس کا نام فاطمہ رکھو۔ فاطمہ کا مطلب ہے نجات دلانے والا۔ اگلے جمعے جاؤں گا اس پر معذرت کے ساتھ، اگلے جمعے بڑی تفصیل ہے سیدہ کی۔ سیدہ کا نام کا مطلب ہے نجات دلانے والی۔ اور نجات دلانے والی کیسی کہ وہ اپنے آپ کو تو ظاہر ہے جہنم سے پاک ہے، وہ جو ان کے دامن سے وابستہ ہو گیا وہ ان کو نجات دلائے گی۔ کیسے؟ اگلے جمعے انشاءاللہ تفصیل۔ بس ایک آخری بات اگر اجازت ہو، تاکہ وہ میرا ذکر جو ہے نا وہاں سے میں جاری کر دوں۔ امام حسن، ان حسین کا نام بھی جنت سے آپ کو پتہ ہے، جنت کے پھول ہیں یہ نام، اور یہ جنت سے آئے اللہ کی طرف سے۔ اب آئیے، حضرت امام حسن 15 رمضان المبارک پیدائش ہے نا، رمضان کا مہینہ۔ سننا غور سے اگر برداشت کر سکو تو، اس میں بس یہ وضاحت کر دوں گا، تمہاری میری تمہاری بیوی جب بچہ جنتی ہے نا 40 دن تک نماز اور روزہ نہیں کر سکتی ہیں۔ اگر رمضان میں کوئی پیدا ہو تو وہ بیوی کے روزے رکھ سکتی ہے؟ سوال ہے یار، کوئی دنیا کی عورت لاؤ میرے سامنے، کوئی تاریخ لاؤ اٹھا کر کوئی بھی کتاب میں کہ ہاں 3 عورتیں ہیں جس کا ذکر میں کروں گا اگلے جمعے جو پاک ہیں انشاءاللہ۔ لیکن ایک سیدہ فاطمہ 15 روزے پہ ام ایمن فرماتی ہیں کہ ابھی حسن پیدا ہوئے اتنے میں تھوڑی دیر میں اذان کی آواز آئی عصر کی، آپ کھڑی ہو گئی عصر کی نماز ادا کرنے مصلی پہ۔ میں نے کہا یہ کیسے ہوتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو دیکھ کے گئی سرکار کے پاس، سرکار نے فرمایا تو نہیں جانتی میری فاطمہ کو اللہ نے پاک ہی پیدا فرمایا ہے۔ کیوں کہ ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، اور قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔